اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کی رحمت سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ میں شروع میں آپ سے ریکویسٹ کر لوں کہ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ جو ہی میری ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ اس کو دیکھ سکیں۔ جب اویلیبل آپ پاس ٹائم اویلیبل ہو اس کو دیکھ لیا کریں۔ اچھا، کل کے ویلاگ اس سے ایک دن پہلے کے ویلاگ میں نے قدرتی حسن کے حصول کے بارے میں ایک دعا بتائی تھی، اور جسم پہ اگر کوئی بدنما داغ ہو جو خوبصورتی میں کمی کرتا ہو، وہ داغ کے نشان ختم کرنے کے لیے دعا بتائی تھی۔ تو فیمیل مردوں نے بھی کافی تعداد میں کال کر کے، میرے نمبر پہ واٹس ایپ کی سہولت بھی موجود ہے، کال کر کے پوچھا اور میں نے ان کو بتایا ہے۔ تو کچھ نے کہا ہے کہ ہمارے جو آپ کی دعا ہے وہ یاد نہیں ہو سکی، آپ برائے مہربانی ریپیٹ کر دیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں خوشی کے ساتھ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ پڑھنے والے بنیں۔ وہ یہ ہے دعا، میں 3 دفعہ پڑھتا ہوں، آپ توجہ سے سنیے اور یاد کر لیجئے۔ ویسے آپ کال کر کے بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ دعا ہے، اللہم انت کما احسنت خلقہ فاحسن خلقہ۔ پھر سنیے، اللہم انت کما احسنت خلقہ فاحسن خلقہ۔ تیسری مرتبہ پھر سنیے، اللہم انت کما احسنت خلقہ فاحسن خلقہ۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے اتنے زیادہ مسائل مجھے بتائے کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس کی کیا میں ریمیڈی لے کر آؤں۔ تو اس کی ریمیڈی جو ہے وہ آپ بھی سنیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ سیریس نوعیت کا ہو جائے تو آپ بلا جھجک یہ دعا جو میں پڑھوں گا، یہ دعا فوری طور پر آپ پڑھ لیا کریں۔ بہتر یہ ہے کہ 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو پڑھ لیا کریں، سارے پریشانیاں ختم۔ وہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین تو اس طرح یہ بڑی کمپریہنسو دعا ہے۔ تو اس دعا کو آپ یاد کر لیں، ضرورت پڑنے پہ آپ میرے واٹس ایپ نمبر جو اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے اس پہ آپ مجھے کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں، میں وائس میسیج بھیج دوں گا۔ یاد رکھیے، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، یہ میرا کوئی لالچ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں، نہ میں کوئی ہدیہ کا تقاضا کرتا ہوں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ چیزیں ان پر عمل کریں اور دوسروں تک پھیلائیں، چاہے میری ویڈیو پھیلا دیں، ویڈیو شیئر کر دیں، لیکن میرے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ یہ میرے جو چاہنے والے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری اس ریکویسٹ کو آنر کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا، 2 بندوں نے مجھے یہ میسج کیا کہ ہم اپنا کاروبار جو ہے وہ ریشفل کرنا چاہتے ہیں، یعنی کاروبار تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے نزدیک کون سی کوئی عمل ہمیں کرنا چاہیے؟ کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی دیگیں یہ وہ کرنی چاہیے، کوئی ختم پاک کا بندوبست کریں، کوئی محفل کا بندوبست کریں؟ میں نے کہا ضرور کریں، یہ اس میں کوئی ایسی ممانعت والی بات نہیں ہے، ضرور کریں۔ لیکن میں نے ان کے لیے خاص طور پر جو ان کے لیے تلاش کیا ہے جس سے ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ ہے کہ نیا کاروبار شروع کرنے سے پہلے سورہ لقمان کی آیت نمبر 26، سورہ لقمان کی آیت نمبر 26 جو پارہ نمبر 21 میں ہے، کاروبار شروع کرنے سے پہلے کچھ دن اس کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالی کاروبار میں وسعت آئے گی، برکت آئے گی، بہتری آئے گی۔ استغفار کو بکثرت اپنا معمول بنائیں۔ میں جالے جو نا گھروں میں مکڑی کی جالہ لگا لیتی ہے، میں اس کے بہت خلاف ہوں، اور میں جس گھر میں جاتا ہوں
میں نے ذرا بھی شرماتا، میں اعلانیہ کہتا ہوں یہ جالا اتار دیں، پاکیزہ رہیں، باوضو رہیں۔ مجھے بریگیڈیئر گل بادشاہ ان کی ایک بات یاد آ رہی ہے، مجھے شرف بھی حاصل ہے کہ میں راولپنڈی ان سے ان کی کتاب جب چھپی تو ملنے کے لیے شوق کے لیے ان کے پاس گیا۔ سنیے اس کے اندر کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ امریکہ گیا، وہاں ہم لوگ وضو کر رہے تھے تو وہاں پہ کچھ ڈاکٹروں کی ٹیم آ گئی اور وہ پوچھنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ ہم راولپنڈی ان سے ان کی کتاب جب چھپی تو ملنے کے لیے شوق کے لیے ان کے پاس گیا۔ سنیے اس کے اندر کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ امریکہ گیا، وہاں ہم لوگ وضو کر رہے تھے تو وہاں پہ کچھ ڈاکٹروں کی ٹیم آ گئی اور وہ پوچھنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے، وہ آپ شکل صورت یعنی داڑھی اور ٹوپی سے آپ مسلمان ہی لگ رہے ہیں، پگڑی سر پہ ہے تو مسلمان ہی لگ رہے ہیں، لیکن جی آپ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے بتایا جی ہم نے تو وضو کیا ہے۔ کہتے ٹھیک ہے وضو کا بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ نے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے وضو کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا وضو مکمل نہیں ہوتا، اسے مسا بولتے ہیں۔ کیونکہ بریگیڈیئر گل بادشاہ گروپ لیڈر تھے اور اچھی انگلش بول سکتے تھے، انہوں نے سارا کچھ بریف کیا۔ تو بریگیڈیئر گل بادشاہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا بھی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہم ریسرچ کر رہے ہیں۔ یہ پرانی بات ہے، یہ کوئی 5 6 7 سال، کوئی 10 12 15 سال پرانی بات ہے، شاید اس سے بھی پرانی بات ہو، کتاب میں نے 10 12 سال پہلے پڑھی تھی۔ تو وہ بتاتے تھے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ لوگ پوچھتے تھے آپ نے یہ کیا؟ میں نے کہا مسا کیا ہے۔ کہتا ہماری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو شخص اس طرح پانی لگاتا رہے گا، جہاں پانی وقفے سے لگاتا رہے گا تو اس پہ وہ کام ڈاؤن رہے گا، پیسفل رہے گا اور پاگل پن کے اثرات اس پہ کم ہو جائیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ 1450 سال پہلے ہمارے دین نے کیا بتایا ہے کہ جو باوضو رہے گا، جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا، جب نماز پڑھے گا تو وضو تو کرے گا، تو وہ مجنون ہو کر نہیں مرے گا۔ کہاں کئی 100 سال پہلے کی بات اور آج سائنس یہ بات پروف کر رہی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کوشش کریں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن میں معذرت کے ساتھ میں بھی شامل ہوں کہ ایک وضو کے ساتھ چلو زور بھی پڑھ لی، اثر بھی پڑھ لیں۔ اب گرمیاں آ گئی ہیں تو ہر دفعہ ہی نیا ہو جاتا ہے، لیکن سردیوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ فجر کا کیا وہ وضو عصر میں بھی کام آ جاتا ہے، مغرب میں بھی کام آ جاتا ہے، سم ٹائم عشاء کے وقت بھی کام آ جاتا ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے، مجھے بھی اپنے سوچ کو ریویو کرنا چاہیے اور ہر دفعہ نیا وضو کر لینا چاہیے۔ دیکھیں پاگل پن جیسی حالت جو ہے وہ نہیں آتی جو وضو کرتا۔ اب آپ سوچئے کہ 1450 سال پہلے ہمارے دین نے کیا بتایا ہے کہ جو باوضو رہے گا، جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا، جب نماز پڑھے گا تو وضو تو کرے گا، تو وہ مجنون ہو کر نہیں مرے گا۔ کہاں کئی 100 سال پہلے کی بات اور آج سائنس یہ بات پروف کر رہی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کوشش کریں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن میں معذرت کے ساتھ میں بھی شامل ہوں کہ ایک وضو کے ساتھ چلو زور بھی پڑھ لی، اثر بھی پڑھ لیں۔ اب گرمیاں آ گئی ہیں تو ہر دفعہ ہی نیا ہو جاتا ہے، لیکن سردیوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ فجر کا کیا وہ وضو عصر میں بھی کام آ جاتا ہے، مغرب میں بھی کام آ جاتا ہے، سم ٹائم عشاء کے وقت بھی کام آ جاتا ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے، مجھے بھی اپنے سوچ کو ریویو کرنا چاہیے اور ہر دفعہ نیا وضو کر لینا چاہیے۔ دیکھیں پاگل پن جیسی حالت جو ہے وہ نہیں آتی جو وضو کرتا ہے۔ یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اور چلتے چلتے لوگوں نے یہ پوچھا کہ حفاظت کے لیے، تو میں نے کہا نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں اور آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ اور جو آپ اکیلا گھر میں اب 6 آدمی ہیں تو ایک آدمی گھر سے نکلنے لگا ہے
تو وہ اس کے بعد اس کے اوپر 7 مرتبہ یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو 7 مرتبہ پڑھ دیا کرے۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رکھے تو وہ خیریت سے جائے گا، خیریت سے آئے گا، اللہ کی امان میں رہے گا انشاءاللہ تعالی، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ یہ میری مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی بلا جھجک جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے، اس پہ واٹس ایپ کی سہولت موجود ہے، آپ کال کریں، میں آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ اور میرے دل میں کوئی لالچ نہیں ہوتی، کوئی لالچ نہیں ہوتی، کوئی طمع نہیں ہوتی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ والی باتیں پھیلیں، مجھے بھی ثواب ملے، آپ پھیلائیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا، ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا، اور آخرکار فائدہ آپ کا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور روز قیامت ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ترسیں گے اور یہ نیکیاں کام آئیں گی۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔